آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ یہ اسلامی تعلیم و تربیت کے اصول کے عنوان سے جو ہمیں ماخذ ملا ہے، اس پر مبنی ہے۔ اس گہرے جائزے کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں، بلکہ وہ جو گہری باتیں ہیں، وہ حکمت عملی ہے، اسلامی نقطہ نظر میں بچوں کی پرورش پر، ان کی صحت پر، ان سب کو سمجھنا اور آپ تک پہنچانا ہے۔ بالکل، اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسلامی تربیت کا مطلب اکثر لوگ صرف عبادات یا کچھ رسومات سمجھ لیتے ہیں، جبکہ یہ جو ذرائع ہیں یہ بتاتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ایک مکمل ضابطہ ہے۔ اس میں بچے کا کردار کیسے بنے گا، اس کی جسمانی صحت، ذہنی صحت، جذباتی پختگی اور معاشرے میں اس کا رویہ کیسا ہوگا، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ یہ ایک آپ کہہ لیں جامع لائحہ عمل ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اسی جامع لائحہ عمل کی بنیادوں کو دیکھتے ہیں۔ ماخذ میں 10 کلیدی اصول بتائے گئے ہیں۔ پہلا اصول جو فوراً ذہن میں آتا ہے وہ ہے والدین کا خود عملی نمونہ بننا، یعنی لیکچر نہیں بلکہ مثال قائم کرنا۔ یہ بظاہر آسان ہے، لیکن شاید سب سے مشکل بھی۔ یقیناً یہ تو بنیاد ہے۔ دیکھیں، بچے تو قدرتی طور پر نقل کرتے ہیں، وہ سنتے کم ہیں، دیکھتے زیادہ ہیں۔ اگر والدین خود ایمان، سچائی، دیانتداری، نرمی اور رحم دلی نہیں دکھائیں گے تو صرف کہنے سے تو یہ صفات بچوں میں نہیں آئیں گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا یعنی توحید کا تصور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، ان کی تعلیمات کا احترام، یہ چیزیں بہت چھوٹی عمر سے ان کی سمجھ کے مطابق آسان زبان میں سکھانا ضروری ہے۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف الفاظ نہ ہوں، والدین کے اپنے عمل میں، ان کی گفتگو میں، ان کے فیصلوں میں نظر آئیں۔ اور وہ جو عبادت کی عادت ڈالنے والی بات ہے وہ مجھے بڑی دلچسپ لگی، کہ اس میں زبردستی نہ ہو بلکہ کھیل کود ہو، محبت ہو، ترغیب ہو۔ یہ روایتی سختی والے تصور سے کافی مختلف ہے۔ جی ہاں، اور یہی تو اسلامی تربیت کی روح ہے۔ محبت اور نرمی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ماخوذ میں بار بار اس بات پر زور ہے کہ سختی سے پہلے، ڈانٹ ڈپٹ یا سزا سے پہلے سمجھانے کی کوشش کی جائے، بات چیت کی جائے، نرمی سے اصلاح کی جائے۔ پہلے سمجھاؤ پھر صحیح کرو والا اصول بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نظم و ضبط نہ ہو، بالکل ہو، لیکن نظم و ضبط قائم کرنے کا طریقہ تعمیری ہونا چاہیے۔ واضح حدود یعنی باؤنڈریز متعین کرنا، روزمرہ کا ایک متوازن معمول روٹین بنانا، یہ چیزیں بچوں کو تحفظ دیتی ہیں، استحکام کا احساس دلاتی ہیں، اور ان میں وہ جو سیلف ریگولیشن ہے، خود پر قابو پانے کی صلاحیت، وہ پیدا ہوتی ہے جو آگے زندگی میں بہت کام آتی ہے۔ اور انعام و سزا کا بھی ذکر ہے، لیکن اس میں بھی یہ خاص حکمت ہے، یعنی اچھے کام پر تعریف سب کے سامنے تاکہ حوصلہ افزائی ہو، لیکن اگر تنبیہ کرنی ہے تو تنہائی میں، تاکہ بچے کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ یہ نفسیاتی طور پر کتنا اہم نکتہ ہے۔ بالکل، بچے کی عزت نفس کا خیال رکھنا تو سمجھیں انتہائی اہم ہے۔ سب کے سامنے ڈانٹنے یا شرمندہ کرنے سے بچے میں ضد پیدا ہو سکتی ہے، بغاوت یا پھر احساس کمتری۔ مقصد اصلاح کرنا ہے، تذلیل کرنا نہیں۔ اسی طرح تعلیم کی اہمیت دنیاوی بھی اور دینی بھی، اس پر زور ہے۔ بچوں کو سوال پوچھنے کی آزادی دینا تاکہ ان کی سوچ پروان چڑھے، تنقیدی سوچ، اور سب سے بڑھ کر انہیں یہ گہرا احساس دلانا کہ والدین کی محبت ان کی کامیابیوں یا ناکامیوں سے جڑی ہوئی نہیں ہے، وہ غیر مشروط ہے، ان کنڈیشنل ہے۔ یہ سب مل کر ایک مضبوط بنیاد بناتے ہیں ایک متوازن، پراعتماد شخصیت کے لیے۔ اچھا، یہ تو وہ بنیادی ستون ہو گئے جن پر آپ کہہ لیں پوری عمارت کھڑی ہے، لیکن یہ اصول کاغذ پر تو اچھے لگتے ہیں، عملی زندگی میں کیسے نافذ ہوں؟ خاص طور پر جب بچے مختلف عمروں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ماخذ عمر کے لحاظ سے بھی کوئی رہنمائی دیتا ہے؟ جی بالکل، اور یہ بہت اہم پہلو ہے، کیونکہ ہر عمر کے بچے کی نفسیات الگ ہوتی ہے، اس کی ضروریاتیں، اس کی سمجھ بوجھ مختلف ہوتی ہے، تو تربیت کا انداز بھی اسی کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ ماخذ میں عمر کے لحاظ سے کچھ عملی تجاویز اس طرح دی گئی ہیں۔ ایک عمومی خاکہ سا ہے۔ پیدائش سے 2 سال تک یعنی انفنسی میں بنیادی توجہ جسمانی ضروریات پر ہوتی ہے۔
محبت، تحفظ، نرمی، ماں کا دودھ، البتہ طبی مشورے کے ساتھ، پرسکون نیند کا ماحول، صفائی ستھرائی، کان میں اذان دینا جو بچے کے لیے پہلا اسلامی کلمہ بن جاتا ہے، اور نرم آواز میں دعائیں یا لوری سنانا تاکہ آواز میں انسیت پیدا ہو۔ اس عمر میں بنیاد محبت اور اعتماد کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر 3 سے 6 سال یعنی ارلی چائلڈہڈ، اب بچہ بولنا شروع کرتا ہے، سمجھنا شروع کرتا ہے۔ یہاں بنیادی آداب سکھائے جا سکتے ہیں، سلام کرنا، شکریہ کہنا، چھوٹی چھوٹی دعائیں جیسے کھانے پینے کی، سونے جاگنے کی، رنگین تصویروں والی کہانیاں، خاص طور پر انبیاء کے قصے، اور کھیل کھیل میں نماز کے ارکان سے تعارف کروانا۔ مقصد عادت ڈالنا ہے، بوجھ ڈالنا نہیں۔ ٹھیک۔ پھر 7 سے 12 سال مڈل چائلڈہڈ، اس عمر میں سمجھ پختہ ہوتی ہے، اب نماز کی باقاعدگی کی طرف زیادہ توجہ دلائی جا سکتی ہے۔ حدیث میں بھی 7 سال کی عمر میں تاکید کا ذکر ہے۔ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا یا اس کے الفاظ سیکھنا شروع کیا جا سکتا ہے۔ گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں ذمہ داری دینا، جیسے اپنا کمرہ سمیٹ لو، دسترخوان لگانے میں مدد کر دو، اس سے ان میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر جوانی کی دہلیز پر، یعنی 12 سال سے زائد؟ جی، ایڈولسنس یا ٹین ایج، یہ ایک نازک عمر ہے۔ اب صرف حکم چلانے کے بجائے استدلال، ریزننگ، منطق سے بات کرنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اخلاقی اقدار کی گہرائی میں جا کر وضاحت کرنا، ان کے سوالات، ان کے شبہات کو سنجیدگی سے سننا، جواب دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ دوست کیسے بنانے ہیں، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا محفوظ اور ذمہ دارانہ استعمال کیسے کرنا ہے، اس پر واضح رہنمائی دینا۔ آج کل تو یہ بہت ہی اہم ہو گیا ہے۔ حدود واضح ہوں لیکن بات چیت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے۔ یہ واقعی ظاہر کرتا ہے کہ تربیت کوئی جامد چیز نہیں ہے، یہ ایک مسلسل اور متحرک عمل ہے جو بچے کی نشو و نما کے ہر قدم پر اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور اپنا انداز بدلتا رہتا ہے۔ یہ کوئی ون سائز فٹس آل فارمولا نہیں ہے۔ بالکل، اور ہر مرحلے پر والدین کے لیے صبر، حکمت، مستقل مزاجی اور سب سے بڑھ کر دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک لمبی، آپ کہہ لیں، سرمایہ کاری ہے۔ اچھا، تربیت کے ان پہلوؤں کے ساتھ ساتھ صحت کا معاملہ بھی بہت اہم ہے۔ ماخذ میں طبیعت کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا ایک مطلب صحت اور مزاج بھی لیا گیا ہے۔ تو جسمانی اور ذہنی صحت کے حوالے سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ ہاں، طبیعت کا لفظ یہاں بچے کی مجموعی فلاح و بہبود یعنی ویل بینگ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس میں جسمانی صحت پر کافی زور ہے، جیسے پہلے سال کی دیکھ بھال میں ماں کے دودھ کی افادیت بتائی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اگر طبی وجوہات ہوں یا ڈاکٹر کوئی اور مشورہ دیں تو اسے مقدم سمجھنا چاہیے، یعنی دین اور طبی سائنس میں کوئی تصادم نہیں دکھایا گیا۔ ٹھیک ہے۔ پھر صفائی ستھرائی، جسے نصف ایمان کہا گیا ہے، بچوں کی عادت میں اسے شامل کرنا بہت ضروری ہے۔ وضو ہے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، بیت الخلاء کے بعد صفائی، دانت صاف کرنا، یہ سب صحت مند عادات کی بنیاد ہے۔ اور وہ ویکسینیشن کا معاملہ، آج کل اس پر بھی کافی بات ہوتی ہے۔ جی، ایک اہم نکتہ ویکسینیشن یعنی ٹیکہ کاری کے بارے میں ہے۔ ماخذ واضح کرتا ہے کہ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے جدید طبی ذرائع استعمال کرنے میں شریعت کی طرف سے کوئی عمومی ممانعت نہیں ہے۔ مستند ڈاکٹروں کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ اہم وضاحت ہے۔ اور بیماری کی صورت میں رویہ بھی اہم ہے۔ دعا بھی کرنی ہے، اللہ سے شفا مانگنی ہے، اور دوا بھی کرنی ہے، یعنی علاج کروانا ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب اختیار نہ کیے جائیں۔ اور جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ آج کل ذہنی اور جذباتی صحت پر بھی بہت زور ہے، کیا اس حوالے سے بھی کوئی اشارہ ملتا ہے؟ ساتھ کو، چاہے وہ خوشی ہو، غم، غصہ، خوف، ان کو تسلیم کرنا، انہیں اہمیت دینا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، انہیں غیر ضروری دباؤ سے بچانا، یہ سب ان کی جذباتی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ماخذ میں یہ نکتہ بھی شامل ہے کہ اگر بچہ کسی شدید نفسیاتی یا جذباتی مسئلے سے دوچار ہو تو ماہرین سے، جیسے ماہر نفسیات یا کاؤنسلر سے مدد لینے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ ضروری ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہت متوازن اور عملی سوچ ہے۔ واقعی یہ جسمانی، جذباتی اور روحانی پہلوؤں کو یکجا کرنے والا ایک جامع نقطہ نظر ہے۔
اب کچھ مخصوص اسلامی اعمال کا ذکر بھی ماخذ میں ہے جو بچوں کی پیدائش یا ابتدائی عمر سے جڑے ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے؟ جی، یہ کچھ ایسی رسومات یا اعمال ہیں جو بچے کی زندگی کے آغاز کو ایک روحانی شناخت اور آپ کہہ لیں برکت عطا کرتے ہیں۔ ان میں شامل ہیں، ایک تو اذان ہے، نوزائیدہ کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہنا۔ یہ گویا بچے کے کان میں پڑنے والے پہلے الفاظ اللہ کی وحدانیت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہوتے ہیں۔ جی، پھر ہے تہنیک، کھجور یا کوئی میٹھی چیز جیسے شہد، اسے چبا کر نرم کر کے تھوڑی سی مقدار بچے کے تالو سے لگانا۔ یہ ایک طرح سے نیک شگون اور برکت حاصل کرنے کا طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، پھر عقیقہ ہے، پیدائش کے 7ویں دن بچے کی طرف سے جانور قربان کرنا۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرنے، بچے کی آمد پر خوشی منانے اور ممکنہ آفات سے اس کی حفاظت کی دعا کا ایک طریقہ ہے۔ اسی دن عموماً بچے کا نام رکھا جاتا ہے اور بال اتارے جاتے ہیں۔ اور نام رکھنے کی بھی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ جی بالکل، بچے کے لیے اچھا بامانی اسلامی نام منتخب کرنا نام شخصیت کا حصہ بنتا ہے، ایک اچھی پہچان دیتا ہے۔ اور آخری لیکن بہت اہم دعائیں ہیں۔ والدین کا اپنے بچوں کے لیے مسلسل دعا کرتے رہنا، ان کے ایمان کے لیے، حفاظت کے لیے، اچھی صحت، علم، نیک کرداری، دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے دعا مانگنا۔ ماخذ میں ایک مثال بھی دی گئی ہے، اللہم احفظہما و بلغہما رضوانکا، یعنی اے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما اور انہیں اپنی رضا تک پہنچا دے۔ لیکن اصل چیز خلوص دل ہے، اپنی زبان میں مانگی گئی ہر دعا قیمتی ہے۔ یہ اعمال بچے کو شروع سے ہی ایک وسیع تر کمیونٹی اور روحانی روایت سے جوڑ دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں ایک ایسے موضوع پر جو اکثر والدین کے لیے کافی چیلنجنگ ہوتا ہے، نظم و ضبط اور سزا۔ اسلامی نقطہ نظر اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا سختی کی اجازت ہے؟ یہ ایک بہت حساس معاملہ ہے۔ بنیادی اصول تو یہ ہے کہ جسمانی سزا، خاص طور پر تشدد والی اور سخت ذہنی اذیت سے ہر ممکن بچنا چاہیے۔ اسلام نرمی، محبت، ہمدردی اور افہام و تفہیم کے ذریعے اصلاح پر زور دیتا ہے۔ جیسا پہلے بھی ذکر ہوا، سر عام شرمندہ کرنا یا تذلیل کرنا تو بالکل منع ہے۔ یہ بچے کی خود اعتمادی کو تباہ کر سکتا ہے۔ اگر سزا یا تنبیہ ناگزیر ہو بھی جائے تو اس کے کچھ اصول ہیں۔ پہلا تو یہ کہ مقصد تکلیف دینا نہیں بلکہ غلطی کا احساس دلانا ہے اور آئندہ کے لیے روکنا ہے۔ سزا غلطی کے مطابق ہو، بہت زیادہ سخت نہ ہو۔ سزا سے پہلے غلطی کی وجہ جاننے کی کوشش کی جائے۔ ہو سکتا ہے بچہ کسی پریشانی میں ہو یا اسے صحیح بات معلوم ہی نہ ہو۔ غصے کی حالت میں سزا دینے سے بچنا چاہیے کیونکہ اس وقت زیادتی کا امکان ہوتا ہے۔ اور سزا کے بعد بچے سے بات چیت کا راستہ بند نہ کیا جائے بلکہ اسے معافی مانگنے اور رویہ بہتر کرنے کا موقع دیا جائے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سزا آخری آپشن ہو، پہلا نہیں۔ ترجیح ہمیشہ سمجھانے، مثال قائم کرنے اور مثبت رویے کی حوصلہ افزائی کو دینی چاہیے۔ یہ بہت متوازن لگتا ہے۔ اور والدین کے کردار کے حوالے سے اکثر معاشروں میں بچوں کی تربیت کو صرف ماں کی ذمہ داری سمجھ لیا جاتا ہے۔ کیا اسلامی نقطہ نظر بھی یہی کہتا ہے؟ بالکل نہیں۔ ماخذ بالکل واضح کرتا ہے کہ بچوں کی بہترین پرورش اور تربیت ماں اور باپ دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ دونوں کا کردار اہم ہے اور ایک دوسرے کا تکمیل کنندہ ہے، مطلب ایک دوسرے کو مکمل کرتا ہے۔ ماں کی محبت، شفقت، صبر، توجہ یہ بچے کی جذباتی بنیادوں کو مضبوط کرتی ہیں، خاص طور پر شروع کے سالوں میں۔ وہیں باپ کی رہنمائی، اس کی عملی مثال، خاندان کے لیے اس کی محنت، اصولوں پر قائم رہنا اور ایک حد تک روب اور نظم و ضبط، یہ بچے کو دنیا کا سامنا کرنے، ذمہ داری اٹھانے اور اپنی حدود پہچاننے میں مدد دیتا ہے۔ دونوں مل کر بچے کی شخصیت میں توازن پیدا کرتے ہیں۔ ایک کی عدم موجودگی یا عدم توجہ سے بچے کی نشوونما یقیناً متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ وضاحت بہت اہم ہے، خاص طور پر آج کے دور میں جہاں خاندانی ڈھانچے بدل رہے ہیں۔ اچھا، اب آخر میں ان تمام اصولوں کو روزمرہ کی زندگی میں کیسے سمویا جائے؟ کیا ماخذ کسی مثالی معمول یعنی روٹین کا کوئی خاکہ پیش کرتا ہے؟
جی، ایک سادہ اور لچکدار معمول کا تصور دیا گیا ہے جسے ہر خاندان اپنی مصروفیات اور حالات کے مطابق ظاہر ہے بنا سکتا ہے۔ مقصد بچے کو ایک منظم لیکن خوشگوار اور بامقصد زندگی کا عادی بنانا ہے۔ مثال کے طور پر صبح فجر کے بعد یا دن کے آغاز میں قرآن کی تلاوت سننا یا کچھ آیات یاد کرنا، پھر ناشتہ اور اسکول کی تیاری یا دن کی دوسری مصروفیات، دوپہر میں اسکول سے واپسی، کھانا، قیلولہ یا آرام، نماز، ظہر، عصر عمر کے مطابق، اور پھر ہوم ورک یا پڑھائی کا وقت، شام میں کھیل کود، جسمانی سرگرمی یا خاندان کے ساتھ وقت گزارنا، بات چیت کرنا، رات کو مغرب عشاء کی نماز، رات کا کھانا، سونے سے پہلے کچھ دیر مطالعہ، دعا پڑھنا یا قرآن سننا۔ اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ معمول مشین کی طرح سخت نہ ہو، اس میں بچوں کی دلچسپی، آرام اور کھیل کود کے لیے مناسب وقت ہو، اور اسے زبردستی کے بجائے محبت اور ترغیب سے نافذ کیا جائے۔ اور آج کل کے کچھ مخصوص چیلنجز جیسے بچوں کا اسکرینز پر، موبائل، ٹی وی، ٹیبلٹ پر بہت زیادہ وقت گزارنا یا سماجی مہارتوں کی کمی، کیا ان کے بارے میں بھی کوئی عملی نکات ہیں؟ ہاں، اگرچہ ماخذ پرانا ہو سکتا ہے لیکن اصول تو آج بھی لاگو ہوتے ہیں اور ان سے جدید مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ جیسے اسکرین ٹائم ہے تو واضح طور پر اس کا وقت محدود کرنے کی ضرورت پر زور دیا جاتا ہے، اور متبادل صحت مند سرگرمیاں فراہم کرنا ضروری ہے، کتابیں پڑھنا، باہر کھیلنا، کوئی تخلیقی کام کرنا۔ صحیح۔ سماجی مہارتیں، بچوں کو عملی طور پر سکھانا کہ کیسے دوسروں کے ساتھ چیزیں بانٹنی ہیں، شیئر کرنی ہے، کیسے شکریہ ادا کرنا ہے، کیسے اپنی باری کا انتظار کرنا ہے، کیسے دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا ہے، یہ سب کھیل کھیل میں اور عملی مثالوں سے سکھایا جا سکتا ہے۔ اور غلطی ہونے پر؟ ہاں، جب بچہ غلطی کرے تو صرف ڈانٹ یا سزا پر بات ختم نہ ہو، بلکہ اسے یہ سمجھنے میں مدد دیں کہ غلطی کیوں ہوئی اور آئندہ ایسی صورتحال میں وہ کیا بہتر کر سکتا ہے، یعنی اب آگے کیا، واٹ نیکسٹ پر توجہ مرکوز کرنا، مسئلے کا حل تلاش کرنے کی مہارت سکھانا، اور ایک اور اہم چیز، شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرنا۔ بچوں میں چھوٹی بڑی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے اور لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کا جذبہ، یہ انہیں مثبت اور قانع بناتا ہے۔ تو اس تفصیلی گفتگو کا خلاصہ اگر میں کروں تو یہ ہے کہ اسلامی تعلیم و تربیت محض چند مذہبی احکامات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل، مربوط اور انتہائی عملی نظام ہے۔ یہ ایمان کو عمل سے جوڑتا ہے، محبت کو نظم و ضبط سے، جسمانی صحت کو روحانی بالیدگی سے، اور بچے کی عمر کے تقاضوں کو حکمت عملی سے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اس میں والدین کا عملی کردار، ان کی اپنی اصلاح، بچوں کے ساتھ نرمی، ہمدردی، مستقل مزاجی، ان کی نفسیات کو سمجھنا اور اللہ سے مسلسل مدد اور رہنمائی طلب کرنا، یہ سب آپ کہہ لیں کلیدی عناصر ہیں۔ یہ بلا شبہ ایک محنت طلب کام ہے، لیکن اس کے ثمرات وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ملتے ہیں۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں غور و فکر کے لیے۔ آج کے اس دور میں جہاں مغربی ثقافت، میڈیا، ٹیکنالوجی کے اثرات ہر گھر میں داخل ہو چکے ہیں، ان گہرے اور بامانی روایتی اسلامی تربیتی اصولوں اور جدید زندگی کے تقاضوں اور چیلنجز کے درمیان ایک صحت مند، مثبت اور قابل عمل توازن کیسے قائم کیا جائے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید ہر والدین کو اپنی صورتحال کے مطابق خود تلاش کرنا ہے۔